اس کی اپنی سیفٹی کے لیے جیل ٹرائل نہیں کیا جاتا. جیل ٹرائل کرنا بالکل اللاجیکل ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے, اور اس کو ہم نے آج ہی چیلنج کر دیا ہے کہ یہ کاروائی جیل میں نہیں کی جا سکتی, اور یہ پروسیڈنگز جیل میں نہیں ہوں گی, یہ اوپن پروسیڈنگز ہوں گی اور ریگولر کورٹ میں ہوگی. آج سے پہلے بھی تقریباً 11 ماہ میں تقریباً 200 مرتبہ عمران خان صاحب مختلف ہیئرنگز پر آتے رہے اور اپنے رسک پر آتے رہے, اور خدا نخواستہ کبھی بھی کوئی سیکیورٹی کا بریچ نہیں ہوا. سو ہماری اس استدعا پر, اس ایپلیکیشن پہ کہ جیل ٹرائل جو ہے وہ قطعی انکالڈ فار ہے اور نامنظور ہے, 2 تاریخ کو منڈے کو اس پر نوٹسز ہو گئے. اس ایپلیکیشن کو منسٹری آف لا کے نوٹیفیکیشن کو سیٹ اسائڈ کرنے کے لیے کہ اس پر باقاعدہ بحث ہو. اب ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو آج کی ہیئرنگ جو ہیں میں آپ کو وہ بتا دوں کہ آج کی کاروائی کیا ہوئی ہے. سب سے پہلے تو عمران خان صاحب سے باقاعدہ ملاقات ہوئی ہے, اور بڑی ہائی اسپرٹس میں خان صاحب تھے اور بہت پازیٹیو تھے, اور انہوں نے آج سب سے پہلے تو میں نے ان سے ہیئرنگ لی جج صاحب کی پرمیشن کے ساتھ, کہ جس میں مجھے 15 منٹ کی بریفنگ دی گئی. 15 منٹ کی بریفنگ دی گئی, 15 منٹ کی جس میں بریفنگ دی گئی, اور اس بریفنگ میں انہوں نے مجھے سائفر کے اوپر ایک باقاعدہ جو ہے اپنا ویو پوائنٹ دیا. میں سائفر کے حوالے سے اور اس پروسیکیوشن کے حوالے سے ضرور کچھ کہنا چاہوں گا کہ یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے اندر, یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے اندر جو پروسیکیوشن ہو رہی ہے, یہ پروسیکیوشن کبھی بھی کسی, یہ ریزرو ہوتی ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی پروسیکیوشن آرمڈ فورسز کی, جو انٹرنل معاملات ہوتے ہیں, کوئی سپائنگ کا کوئی الزام ہوتا ہے, کوئی میپنگ کا, کوئی اور نقشہ جات کی جو ہے وہ, اس کے اوپر یہ تمام ایشوز جو ہیں یہ پروسیکیوٹ ہوتے ہیں. ایک فارمر پرائم منسٹر کو, ایک فارمر فارن منسٹر کی پروسیکیوشن انڈر دی آفیشل سیکرٹس ایکٹ جو ہے یہ بہت کنڈیمنیبل اور بہت کنسرننگ ہے. یہ ہرگز یہ پروسیکیوشن ایف آئی اے کی جورسڈکشن یہاں نہیں بنتی, ایف آئی آر رجسٹر ہی نہیں ہونی چاہیے تھی, اور اس ایف آئی آر کا فوری ہم اس میں اپنا نیکسٹ سٹیپ جو کواشنگ آف دی ایف آئی آر ہے وہ ہم اپنی ریمیڈی جو ہے وہ اویل کریں گے. میں اب آپ کو جو سب سے آج کی اہم پروسیڈنگز اور سب سے اہم بات جن کا انکشاف ہوا ہے وہ میں آپ کے آگے لانا چاہوں گا کہ آج ہوا کیا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں جو دقت کا سامنا کرنا پڑا اچانک یہاں پر جیل میں انٹر آنے پر, اس پر تو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں. عمران خان صاحب کو اس کیس میں آج سے 15 دن پہلے قانونی ٹیم کے بالکل علم میں نہیں, پاکستان کے علم میں نہیں, کسی کے علم میں نہیں, آج سے 15 دن پہلے سے گرفتار کیا جا چکا ہے, اور یہ خان صاحب کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ گرفتار تھے اس کیس میں. 15 اگست سے لے کر آج 30 اگست ہو گئی, صرف 2 مرتبہ ایف آئی اے کی ٹیم آئی اور بڑی مختصر سی ان کے ساتھ ملاقات کر کے چلی گئی. آج کا دوسرا اہم انکشاف جو کہ بڑا شاکنگ ہے کہ 16 تاریخ کو فیڈرل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے خان صاحب کی غیر موجودگی میں ان کی فزیکل کسٹڈی اور فزیکل ریمانڈ تفتیش کی غرض سے مانگا, جسے نامنظور کر دیا گیا 15 تاریخ کو. سو آج سے 15 دن پہلے خان صاحب جیل میں جوڈیشل ہو چکے ہیں, اور اس کا کسی کو علم نہیں. یہ بہت افسوسناک اور کنسرننگ بات ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی پروسیڈنگ کو آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی مقدمے کی اتنی سسپیشیس اور اتنی سیکریٹیو پروسیڈنگز جو ہیں وہ چلائی جائیں کہ ان کو عوام کے سامنے, حتیٰ کہ وکلاء کے سامنے جو ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ملزم کو بھی نہیں پتا جس کے اوپر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ تمام کی تمام فنڈامنٹل رائٹس کی بڑی بریزن اور بڑی بلیٹنٹ وائلیشن ہے. آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہے. یہ فری ٹرائل ان کو نہیں دیا جا رہا, جس کا آج پتہ چل رہا ہے. آج ہم نے عمران خان صاحب کے جوڈیشل ہونے پر فوراً ان کی ضمانت جو ہے بیل ایپلیکیشن فائل کر دی ہے, جس پر ایف آئی اے کو نوٹسز ایشو ہو گئے ہیں, اور 2 تاریخ کو بروز ہفتہ 2 ستمبر کو ان کی بیل ہیئرنگ پر باقاعدہ سماعت ہوگی اور اس پر بحث ہوگی. سو
हमारे जिन दरखास्तों पे 3 एप्लीकेशन पे आज नोटिस FIA को हो गए हैं। बेल एप्लीकेशन सैटरडे को 2 को सुनी जाएगी खान साहब की साइफर केस में, और साथ ही साथ में जो जेल ट्रायल को हमने चैलेंज किया है और इन प्रोसीडिंग्स को ओपन करने के हवाले से एप्लीकेशन पर भी नोटिस 2 तारीख को हुआ है। मैं अब आपको इन दी एंड जो खान साहब ने मुझे आप तक पहुंचाने के लिए अपना पैगाम दिया है कि साइफर का मुकदमा आखिर है क्या। सबसे पहली बात, खान साहब पे 2 इल्ज़ामात हैं साइफर के हवाले से। नंबर 1 कि उन्होंने साइफर को अपने पास रखा हुआ है कहीं छुपा कर, और नंबर 2 उसका गलत इस्तेमाल किया। मैं इन दोनों बातों पे आपको उनका मौक़िफ़ आपके आगे रखना चाहूँगा। साइफर की, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अब ये बहुत दफ़ा बात डिस्कस हो चुकी है, मंजर आम पर आ चुकी है। साइफर एक डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंस है, एक एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन है। ये कॉन्फिडेंशियल होती है, ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होती है, जो हमेशा फॉरेन ऑफिस के पास उनकी तहवील में ओरिजिनल रहती है। और इस बात की तस्दीक जो इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे मौजूद है कि साइफर तो हमारे पास है। तो अगर साइफर आपके पास है और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो फिर ये मुकदमा किस बात का और ये इल्ज़ाम किस बात का। ये फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने भी ये बात तस्लीम की है कि साइफर का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉरेन ऑफिस के पास मौजूद है। तो फॉरेन साइफर की जो 4 कॉपियां बनती हैं, उनमें से 1 कॉपी जो है वो खान साहब के पास आती है। उस कॉपी के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी वो ऑब्जेक्शनेबल इंफॉर्मेशन थी, वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिटिक्स में मदाखलत थी। और उस मदाखलत को, उस साइफर को बाकायदा, सबसे अहम बात जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, ये ऑफिशियली कैबिनेट के आगे, पूरे कोरम के आगे इस साइफर को रखा गया, इसको डिस्कस किया गया, और कैबिनेट की प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में उस वक्त की लेजिटिमेट गवर्नमेंट ने साइफर को डीक्लासिफाई कर दिया, और उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग कैबिनेट डिवीजन के पास मौजूद हैं। सो जिस दिन साइफर डीक्लासिफाई हो गया, उस दिन ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा, और जब वो ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा, तो आज हम लोग लीगल टीम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये मुकदमा किस बात का है, FIA यहाँ पर क्यों है, और समात क्यों है, और गिरफ्तारी क्यों है, ये बहुत अफसोसनाक बात है। सो साइफर के लिए ये 2 जुमले ही बहुत हैं कि इसको कैबिनेट ने डीक्लासिफाई किया, और जिस दिन ये डीक्लासिफाई हो गया, ये ऑफिशियल सीक्रेट ना रहा और इसके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन ना की जा सकती थी। मैं मजीद ये भी आपको बता दूं कि डीक्लासिफाई होने के बाद इसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के आगे भी इस मामले को रखा गया, और उसके बाद जब उसके कंटेंट्स को देखा गया तो बाकायदा तौर पे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने डीमार्च किया। जिस डीमार्च में आपको सादा जुबान में बता देता हूं, वो एक प्रोटेस्ट होता है, वो एक गिला होता है, वो एक शिकायत होती है जो हमारा फॉरेन ऑफिस किसी और फॉरेन कंट्री को देता है कि आपने ऐसा क्यों किया है। तो जब वो गिला भी दे दिया और सिक्योरिटी काउंसिल ने दिया और कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया और वो डीक्लासिफाई किया, तो उसके बाद ये सारी की सारी प्रोसिक्यूशन जो है वो पूरी की पूरी नीचे कोलैप्स करती है, और बगैर किसी जवाब के ये कार्रवाई हो रही है। ये मुकदमा क्वाशिंग ऑफ FIR का मुकदमा है, और इसके ऊपर हम अब अपनी बहुत जल्द अपनी कानूनी रेमेडीज़ जो हैं वो अवेल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि खान साहब इस मुकदमे में ज़मानत पर बहुत जल्द रिहा होकर बाहर आएंगे, क्योंकि इस मुकदमे में कोई भी इल्ज़ाम, कोई भी जुर्म उनकी हद तक उसका इतलाक़ नहीं होता। मैं इस बात पर भी हैरान हूँ कि खान साहब का अगर एक मुकदमे में जुडिशल रिमांड हो चुका है और रात की अंधेरे में वो हुआ, ये गिरफ्तारी क्यों ली गई है इस मुकदमे में। कल जब खान साहब की तोशाखाना केस में उनकी सज़ा सस्पेंड हो गई, वाहिद मुकदमा जिसके अंदर वो जेल में, इस वक्त जेल की हिरासत में थे, तो फौरन मंजर आम पर लाया गया कि हमने तो उनको साइफर में अरेस्ट कर रखा है। ये मेलाफीडे है फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की, और ये उन्होंने जिस अंदाज में, जिस ऑब्जेक्शनेबल अंदाज में ये तमाम प्रोसीडिंग्स कल से लेकर आज दिन तक जो वाक़यात रूनुमा हुए हैं, और जिस तरह
اور جس طرح یہ آج کی ہیئرنگ یہاں پر جیل میں ہو رہی ہے، یہ بات بہت انفارچونیٹ ہے، اور ہم اس پر باقاعدہ 2 تاریخ کو ہم یہ تمام اپنے خان صاحب جیسے میں نے کہا ہائی اسپرٹس میں ہیں، اور وہ بالکل کسی بھی چیز سے پریشان اندر نہیں ہیں، بلکہ باقی جو انہوں نے اپنے جیل کے حالات ہیں، میں اپنے باقی دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کے آگے ان کے باقی جی ہرگز دیکھیں، جو میں نے اپنے کانوں سے سنا میں وہی آپ کو 5 منٹ کے بعد باہر آ کے بتا رہا ہوں۔ خان صاحب کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ پہلے 7 دن میں نے صرف دال روٹی کھائی، مگر چھوڑو اس بات کو، اور اس کے بعد کبھی کبھی وہ مرغی کا ایک پتلا شوربہ جو ہے وہ مل جاتا ہے، وہی چھوٹا سا کمرہ ہے، فیسلٹیز وہی کی وہی ہیں، صرف ایک دیوار کی چنائی کو 2 فٹ اوپر کر دیا گیا ہے، ایک کموڈ ہے، ایک فلش ہے، کوئی وینٹیلیشن نہیں ہے، کمرے کا سائز بہت چھوٹا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ میں اپنا وقت کتابیں پڑھ کر گزارتا ہوں، اور جو کتابیں میرے پاس پڑھی ہوئی ہیں وہ میں ختم کر چکا ہوں۔ مجھے پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری پر اور اس خطے کی پولیٹیکل ہسٹری پر انہوں نے ہمیں ہدایت دی کہ مجھے ضرور کوئی کتابیں دیں، تاکہ میرا وقت اب صرف مذہبی ریلیجیس بکس اور قرآن پاک پڑھ کے اور ساتھ ساتھ جو ہسٹوریکل بکس ہیں وہ پڑھ کے وقت گزرتا ہے۔ خان صاحب کی صحت کیسی ہے؟ اس حوالے سے میرا خیال انتظار بتاتا ہے، وہ کور بھی دیکھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ سب کا جی جی بس میں ہوں آگے ٹھیک، تھوڑے سے پیچھے ہو جائیں۔ سب سے اہم تو جی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سلمان صاحب نے آپ کو لیگل اور باقی جو دیگر صورتحال تھی اس کے اوپر آپ سب کو اپڈیٹ کیا ہے۔ میں صرف آپ کو جو خان صاحب کے خاص میسیجز ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں حقیقی آزادی کے لیے آج بھی کھڑا ہوں، اور اس آزادی کے لیے میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان پورا ایک جیل کی مانند ہے، اور باہر کی جیل سے رہنے سے بہتر ہے کہ میں اس اندر کی جیل کے اندر رہ لوں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ چھوٹا سیل ضرور ہے، لیکن میں اب اس کے اندر ایڈجسٹ کر چکا ہوں، میں کسی بھی وقت تک اس کے اندر رہنے کو تیار ہوں، لیکن میں اپنی جو آزادی ہے، جو میرے خیالات ہیں اور جو میری آئیڈیالوجی ہے، اور جو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی جو حقیقی آزادی ہے، اس کے لیے میں ہمیشہ یہ جنگ جاری رکھوں گا۔ اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹس آج ہوئی ہیں، کیونکہ اب وہ پہلے کی طرح ایک مجرم کی طرح نہیں ہے، اب ان کو ایک ملزم اور انڈر ٹرائل پریزنرز کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ فیسلٹیز ان کو ملی ہیں۔ سب سے زیادہ عمران خان آج اس بات پر خوش نظر آئے کہ انہیں آج سے پین اور کاغذ کی جو فیسلٹی ہے وہ دی گئی ہے، اور وہ آج حاصل ہو گئی ہے ان کو۔ ان کی طرف سے یہ کافی دنوں سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ مجھے پین اور کاغذ دیا جائے، تاکہ جو بکس اور چیزیں میں پڑھ رہا ہوں اس کے اوپر میں نوٹس لے سکوں، اور آج جو ہے ان کو پہلی دفعہ یہ کاغذ اور قلم جو ہے وہ پرووائڈ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے جو ہمیں پیغامات دی ہیں وہ تفصیل میں آپ کو سلمان صفدر صاحب نے بتا دی ہیں، لیکن سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے جو حوصلے ہیں وہ چٹان کی طرح مضبوط ہیں اور پہاڑوں کی طرح بلند ہیں۔ آپ سب سے یہی گزارش انہوں نے کی ہے کہ آپ سب ان کے پیغام کو ہر جگہ پہنچائیں۔ بہت شکریہ۔ نعیم صاحب آپ کو باقی ایڈ کریں گے۔ میرا خیال میں بالکل ٹھیک ہیں، وہ فریش ہیں، اور آج انہوں نے شیو بھی کی ہوئی تھی، اور بالکل وہ فریش لوک میں نظر آ رہے تھے۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ ایک میرا